السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، انشاءاللہ بھی ہم العقیدۃ الواسطیہ پڑھیں گے. پچھلی کلاس میں ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے وہ تھا اللہ عز و جل کی قربت سے متعلق، کہ اللہ عز و جل قریب ہے. اللہ تعالیٰ صفت قرب سے متصف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ایک صفت القریب بھی ہے. سوال یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی قربت کا مطلب کیا ہے، اور کیا قربت ہر کسی کے ساتھ ہے یا پھر قربت خاص ہے کچھ خاص افراد یا مخصوص افراد کے لیے. پچھلے ہفتے کافی تفصیل سے ہماری بات ہو گئی تھی کہ اللہ رب العالمین کی قربت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کی صفت قرب کو احادیث اور قرآن کی آیات سے ہم نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ رب العالمین ہم سے اللہ تعالیٰ قریب ہے. بالکل، یہاں بہت سارے جو دلائل ہیں آپ کے سامنے بھی ہیں، اور یہاں پر ایک حدیث ان الذین تدعونہ اقرب الی احدکم من عنق راحلته، تو یہ سارے احادیث سے اس اللہ رب العالمین کی صفت قرب کو ثابت کیا گیا تھا. یہاں پر ایک اختلاف ہوا اس صفت کو لے کر، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کیا ہر انسان کے قریب ہے. پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین کی صفت قرب کو علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا. دو قسمیں ہیں قرب کی. ایک، اللہ تعالیٰ قریب ہے اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ کو آواز دیتا ہے، یعنی دعا کرنے والے کے قریب ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کرنے والے کے قریب ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اور دوسری بات، اللہ رب العالمین قریب ہے عبادت کرنے والوں کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے اللہ رب العالمین عبادت کرنے والوں کے قریب ہے، یعنی انہیں اجر و ثواب عطا کرتا ہے. جیسا کہ قرآن میں آیتیں ہیں، بہت ساری آیتیں جو پچھلے ہفتے میں نے پیش کر دی تھی آپ کے سامنے. جیسا کہ ایک آیت وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، آخر میں کہا کہ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. اس آیت کریمہ میں کہ اللہ رب العالمین قریب ہے، لیکن کس سے؟ استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والوں سے اللہ رب العالمین قریب. رہی وہ آیتیں جس میں عموم پایا جاتا ہے، مثلا سورۃ قاف کی آیت نمبر 16 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. عموماً اس آیت کے آگے نہیں ہے، بس یہیں پر رہیے گا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اس آیت کریمہ کو عموماً ہر شخص پیش کرتا ہے یہ استدلال کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. یہاں پر اکثر مفسرین کی جو رائے ہے اور اکثر اسلاف میں سے علماء کی جو رائے ہے
وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ عز و جل کے قرب کی بات نہیں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. عجیب بات ہے. اب تک تو ہم لوگ اس آیت کو یہ استدلال کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں اس آیت کو پیش کرتے تھے. یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نہیں، وہ یہاں پر تو فرشتے مراد ہیں. یہاں پر فرشتے مراد ہیں. اچھا دلیل کیا ہے فرشتے مراد ہیں؟ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان میں سارے شامل ہیں، اچھے برے سب شامل ہیں. لیکن اس آیت کریمہ کے آگے کا حصہ اگر آپ پڑھیں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. آگے پڑھتے جائیں یہاں تک کہ القیا فی جہنم کل کفار عنید. تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم قریب ہیں انسان کے شہرک سے، حبل الورید، الورید سے. ورید شہرک کو کہتے ہیں جس کو کاٹ دیا جائے تو انسان ختم، جو گلے کے پاس ہوتی ہے. ہم اس سے زیادہ قریب ہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ اذ یتلقی المتلقیان، وقت بتا دیا اللہ رب العالمین نے کہ اس وقت قریب ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے وقت کی تعیین کی ہے. کہا اذ ہم جانتے ہیں کہ اذ یہ ظرف کے لیے جگہ عفوا وقت بتاتا ہے. اذ یتلقی المتلقیان یعنی جس وقت دو لینے والے ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ رب العالمین کی ذات تو ہمیشہ سے قریب ہے. اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ سے قریب ہے. لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کا نفس جو وسوسے ڈالتا ہے اس کو ہم جانتے ہیں اور ہم قریب ہیں حبل الورید سے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد، اور اس طرح ایک اور جگہ بھی ہے سورۃ الواقعہ میں بھی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اس آیت کریمہ میں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا قرب مراد نہیں ہے بلکہ فرشتوں کا قرب مراد ہے. فرشتوں کا قرب مراد ہے. اور اسی طرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن قیم رحمہ اللہ بھی اسی طرف گئے ہیں، حتیٰ کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی اسی طرف گئے ہیں. اور جو تقسیم ہم نے بتائی کہ اللہ رب العالمین قریب ہے دعا کرنے والے کے، یعنی اس کی دعا سنتا ہے اور دعا کو قبول کرتا ہے. اللہ رب العالمین قریب ہے عبادت کرنے والے کے، مطلب یہ کہ اس پر اس کو اجر و ثواب دیتا ہے. اور آخر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو عبارت ذکر کی ہے، یہیں پر ہم اپنی بات کو بھی ختم کرتے ہیں کہ وَمَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ قُرْبِهِ وَمَعِيَّتِهِ لَا يُنَافِي مَا نَذْكُرُ فِي عُلُومِهِ وَفَوْقِيَّتِهِ. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ جو کچھ کتاب و سنت میں اللہ رب العالمین کے قرب، اللہ رب العالمین کی معیت، اللہ رب العالمین کے علو اور اس کی فوقیت کا ذکر ہے، یہ ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں.
کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین ہمارے قریب ہے. یہ دونوں چیزیں اس بات کے منافی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین بلند ہے، یعنی عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العالمین ساری مخلوق کے اوپر ہے. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنی تمام صفات میں وہ بے نظیر ہے، وہ بے مثال ہے، اس کے مثال کوئی نہیں، اس کے جیسی ذات کوئی نہیں ہے. وهو علی فی دنوه قریب فی علوفه، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انسان سے بہت قریب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ میں وہ سب سے بلند ہے. اللہ رب العالمین قریب ہے لیکن وہ اپنی بلندی پر ہے. تو اللہ رب العالمین کی تمام صفات، نعوت سے مراد صفات ہیں، تو اللہ رب العالمین اپنی تمام صفات میں وہ بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء. تو یہاں بھی اللہ ہم سے قریب ہے تو کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ اللہ رب العالمین انسان میں خلط ملط ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے تو انسان یہ نہ سمجھ جائے کہ اللہ میں اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے انسان میں، یا انسان سے خلط ملط ہو جاتا ہے. بلکہ جو بہت سارے دلائل ہیں کہ اللہ رب العالمین علی ہے، اللہ رب العالمین فی السماء ہے، اللہ رب العالمین استوى علی العرش ہے، تو وہ قریب ہے، اس کے شایان شان. اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، اس کے شایان شان. تو ہم اللہ تعالیٰ کے تمام صفات کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے کتاب و سنت میں ان صفات کا تذکرہ آیا ہے، اور نہ ان صفات کے معنی کو ہم بدلتے ہیں، نہ ہی ان صفات کا انکار کرتے ہیں، نہ ان صفات کی ہم کسی سے تشبیہ دیتے ہیں مخلوق سے کہ اللہ قریب ہے تو فلاں کی طرح قریب ہے، اللہ ساتھ ہے تو فلاں کی طرح ساتھ ہے. نہیں، یہ تشبیہ بھی ہم نہیں دیتے، اور نہ ہی ہم ان صفات کا انکار کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم ان کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کی قربت کس طرح ہے. لیکن دلائل سے اب کو یہ نہ کہنے لگ جائے کہ آپ نے بھی تو کیفیت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح قریب ہے، وہ میں نے نہیں بیان کی. اللہ نے خود کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یہ ہم نے نہیں بیان کیا. آپ کے ذہن میں کہیں یہ شبہ نہ پیدا ہو جائے کہ آپ بھی تو اللہ کے قرب اور اس کی معیت کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ وہ قریب کس طرح ہے. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یہ اللہ رب العالمین اپنی قربت کی وضاحت کرتا ہے کہ میں قریب ہوں، یقیناً میں قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، میں سنتا ہوں جب وہ پکارتا ہے، میں دعا کرنے والے کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے یا جب وہ مجھے بلاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے خود اپنی قربت کی بات یہاں پر کی ہے، اپنی قربت کی وضاحت کی ہے. اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان حدیث میں عبادت کرنے والوں کی قربت کا بھی، عبادت کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ قریب ہے، اس کا بھی کیا مطلب ہے خود حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے خود بیان کر دیا. جو حدیث میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُ هَرْوَلَةً. یعنی سبحان اللہ، محدثین کی اگر شروحات آپ پڑھیں گے ان حدیث کی، اللہ رب العالمین آپ ایک نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 10 سے لے کر 700 گنا تک وہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی قربت ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے خود حدیث میں بیان کیا ہے. تو یہ کوئی تعویل نہیں ہے، کوئی اس کو تعویل نہ سمجھ جائے، بلکہ قرآن ہی سے ہم نے اس کو اس کا استدلال کیا، بلکہ قرآن میں اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کی ہے. تو کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال کر لیں، ورنہ ہم جلدی سے، کیونکہ آگے جو موضوع ہے وہ ایک مختلف موضوع ہے جو شروع ہو رہا ہے کہ فی الایمان بان القرآن کلام اللہ حقیقتاً. اس پر ہماری بات ہو چکی ہے لیکن دوبارہ سے لا رہے ہیں. اس کا کیا مقصد ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. کافی طویل موضوع ہے. جزاکم اللہ خیراً.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.